امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 14، کارزار دعا۔ کارزار دعا دو لوگوں کے بارے میں ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو گہری محبت میں مبتلا ہیں، لیکن سازشوں اور قسمت کے غیر متوقع موڑ سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہر چیز کے باوجود ان کی محبت مضبوط رہتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ راضی ایک مہربان اور مخلص نوجوان ہے جو اپنے چچا اور خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی بیٹی تنو اس کے ساتھ گہری محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اگرچہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے، خاندان آخری شادی کی تقریب کے انعقاد سے قبل راضی کے مالی طور پر مستحکم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن معاملات اس وقت تاریک موڑ لیتے ہیں جب راضی کے خلاف لوگ اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سازش راضی کو اپنے ہی گھر سے نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دل شکستہ اور اکیلا رہ گیا ہے جب وہ زندگی کا ایک نیا اور مشکل مرحلہ شروع کرتا ہے۔ اسے ایک کے بعد ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 13، اس میں یارا۔ اس میں یارا ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو مصباح علی سید نے لکھا ہے، تحسین خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریڈ پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اظفر رحمان، زینب شبیر، شہباز شگری، بابر علی، یالے سرحدی، منزہ عارف، فرح سعدیہ اور سیمی راحیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 12، محشر۔ محشر میں محبت قربانی سے ملتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کے سفر کی پیروی کرتی ہے جو کسی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جس کے عزائم سب سے بڑھ جاتے ہیں، محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں محبت بے لوث ہے اور دینا سب سے اہم ہے۔ کہانی عبد الرحمن اور آئمہ کے گرد گھومتی ہے جو قسمت کے موڑ سے جڑے کزن ہیں۔ ان کا سفر صرف محبت کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان جذبات اور قربانیوں کے بارے میں ہے جو واقعی ان کے بندھن کو خاص بناتے ہیں۔ کہ عبد الرحمن اور آئمہ کی محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے یا المیہ اسے تباہ کر دے گا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، شیریں فرحات۔ شیریں فرحات ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو علی معین نے لکھا ہے، اسد ممتاز ملک نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، کنزہ ہاشمی، راشد فاروقی، سلیم معراج، علی طاہر، عرفان موتی والا، کنول خان، علی سکندر، رانا ماجد، حیدر شاہ اور نیہا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، دستک۔ دستک محبت، ہمت اور نامعلوم کے دروازے کھولنے کی ہمت کے تبدیلی کے اثرات کی کہانی ہے۔ یہ ایک ہچکچاہٹ والی دستک کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ایک غیر معمولی سفر کا مرحلہ طے کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں چیلنجز لامتناہی ہیں۔ یہ ایک لمحہ دو اجنبیوں کی زندگیوں کو جوڑتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جدوجہد سے لڑ رہا ہے اور اپنے ماضی کا وزن اٹھا رہا ہے۔ جب وہ سماجی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں، چھپی ہوئی سچائیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، دستک امید اور لچک کی علامت بن جاتی ہے۔ ہر قدم آگے بڑھنے کے ساتھ دستک ایک گہرا سوال پوچھتی ہے، کیا کوئی فیصلہ واقعی زندگی بھر کا راستہ بدل سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، اے دل۔ اے دل محبت، تقدیر اور زندگی کی آزمائشوں کی ایک پرجوش کہانی ہے جہاں مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے دو افراد تقدیر کے دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان کا سفر اس خیال کا ثبوت ہے کہ حقیقی محبت صرف کسی کامل سے ملنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے جو آپ کو چیلنج کرے گا، تبدیل کرے گا اور مکمل کرے گا۔
ڈرامہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ جدوجہد اور زندگی کی رکاوٹوں کے باوجود ان کا رشتہ کیسے بڑھتا ہے۔ اس میں سماجی توقعات، ذاتی لڑائیاں اور غلط فہمیاں شامل ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ محبت اپنی خالص ترین شکل میں سخت ترین آزمائشوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، آس پاس۔ آس پاس محبت، قربانی اور رشتوں کے اندر کی جدوجہد کی کہانی ہے جنہیں ہم اکثر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرشیہ ایک مضبوط، خواہش مند نوجوان خاتون اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب اس کے والد نے انہیں چھوڑ دیا تھا، دیر اثنا ڈاکٹر سہم ایک سرشار پیشہ ور اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ راستے عبور کرتے ہیں۔ اپنی بے لوثی سے جکڑے ہوئے وہ ایک ایسے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں خاندان کے لیے ان کی عقیدت کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کی اپنی خوشیوں کو لائن میں رکھا جاتا ہے۔ کیا عرشیہ اپنے خاندان کو دوبارہ ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ڈاکٹر سہم اور عرشیہ کو کن چیلنجز کا انتظار ہے؟ کیا ان کے درمیان محبتیں پھوٹ سکتی ہیں؟ اس ڈرامے کو محمد افتخار افی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، عشق تم سے ہوا۔ عشق تم سے ہوا ایک نوجوان خاتون علینا کا ایک گہرا جذباتی سفر ہے جس کی محبت کا راستہ آزمائشوں اور آنسوؤں سے ہموار ہے۔ پہلی محبت کی معصومیت سے لے کر دھوکہ دہی کے تلخ ڈنگ تک علینا کا دل ایک سے زیادہ بار ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی وہ کبھی امید نہیں ہارتی۔ اس کی دنیا اس وقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ جس آدمی سے پیار کرتی ہے وہ عزم پر عزائم کا انتخاب کرتا ہے اور اسے بکھیر جاتا ہے، لیکن تقدیر کے پاس اور بھی ہے۔ ایک ارینجڈ میرج اسے ایک اجنبی کے ساتھ تعلقات میں ڈال دیتی ہے جو اس کے صبر، ہمت اور محبت میں یقین کا دوبارہ امتحان لیتی ہے۔ جیسے ہی علینا اپنی نئی زندگی کی پیچیدگیوں میں گشت کرتی ہے، اسے سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، بغیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق سمجھنے کی جدوجہد اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا، جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے۔ ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پر اعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں نعمان اجاز، سوینا ندیم، نذر الحسن، بختاور مظہر اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، جڑوا لڑکیوں کی کہانی ہے جن کا چہرہ ایک جیسا ہے لیکن ان کی شخصیات اور تقدیر متضاد ہے۔ ایک شریف اور محفوظ ہے جبکہ دوسری بے باک اور بے خوف۔ جیسے جیسے تقدیر غیر متوقع موڑ بنتی ہے ان کی زندگیوں میں ڈرامائی موڑ آتے ہیں۔ اینا آصف نے دوہرے کردار میں اداکاری کی ہے۔ یہ دلکش ڈرامہ شناخت، تقدیر اور انتخاب کی طاقت کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو فضا جعفری اور عروج بنت ارسلان نے لکھا ہے۔ فرقان آدم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ BJ پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، شہود علوی، صابرین حسبانی، ایال سرحدی، نادیہ حسین اور عدنان رضا میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، اگر تم ساتھ ہو۔ اگر تم ساتھ ہو ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے۔ عدنان سرور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں امیر گیلانی،
زاویار نعمان اجاز، ماورا حسین، عدنان جعفر، تارا محمود، شہریار زیدی، لبنہ اسلم، مشل خان اور سرہا اصغر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، نہ تم جانو نہ ہم، محبت، تقدیر اور مشکل انتخاب کی کہانی نہ تم جانو نہ ہم، جو زندگی ہمارے راستے پر ڈالتی ہے۔ اس کے دل میں ایک نوجوان عورت ہے جو اپنے دل کی پیروی کرنے کا انتخاب کرتی ہے، ایسی چیز جو خوبصورت لگتی ہے لیکن جلد ہی قربانی، الجھن اور دل کے ٹوٹنے سے بھرے سفر میں بدل جاتی ہے۔ یہ پلاٹ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح ایک فیصلہ زندگی کے پورے دھارے کو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کی محبت کی کہانی اس کے بعد کبھی خوشی سے ملے گی یا تقدیر کے کوئی اور منصوبے ہوں گے؟ جیسے جیسے ہر واقعہ سامنے آتا ہے، سامعین اس کے جذبات، جدوجہد اور امیدوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کی دنیا کی گہرائیوں میں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی ایوریج محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ عزم، وفاداری اور جب مشکل ہو جائے تو کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت کے بارے میں ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہنا طارق، حسن خان، رابعہ رضوان، خالد بن شاہین، حماد فاروقی، عائشہ گل، روحان، رحمہ زمان، نازلی نصر، میلیکا آوان، بینا چودھری اور سمیرہ صغیر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، نقاب، ایک ایسی دنیا میں جہاں نقاب سچ کو چھپاتے ہیں اور دھوکہ ہر سائے میں چھپا ہوا ہے۔ نقاب اسرار، دھوکہ دہی اور چھپی ہوئی شناختوں کی ایک دلکش کہانی کو منظر عام پر لاتا ہے، جہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو وہ نظر آتا ہے۔ یہ ڈرامہ رازوں کے جال میں الجھے ہوئے افراد کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے، جہاں طاقت، محبت اور انتقام کا تصادم غیر متوقع طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پرتیں چھلکنے لگتی ہیں، تاریخ، سچائیاں ابھرتی ہیں، وفاداریوں کی جانچ ہوتی ہے اور لوگوں کی دوہری زندگیوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ ہر کردار احتیاط سے تیار کیا ہوا بھیس پہنتا ہے، لیکن جیسے جیسے تقدیر اپنا ظالمانہ کھیل کھیلتی ہے، وہ لمحہ آتا ہے جب ہر نقاب کو گرنا پڑتا ہے، جو اس کے نیچے چھپی ہوئی چونکا دینے والی حقیقتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ نقاب صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کی گہرائیوں میں ایک سفر ہے، جہاں سچ کی تلاش بھاری قیمت پر آتی ہے اور کوئی راز ہمیشہ کے لیے دفن نہیں رہتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، من مست ملنگ، من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے، جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا، سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے، قریب ہونے لگتے ہیں اور آخرکار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔